سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سجاد چانڈیو صاحب کا اور راشد ڈاؤٹپوٹو صاحب کا کہ انہوں نے یہ شارٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ گیدرنگ ارینج کی ہے اور مجھے یہاں پہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کا موقع دیا ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اس طرح سے بولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ فورم ہے جس کے اوپر جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ایک ایسی بات ہم کر رہے ہیں جس کا فیوچر میں پاکستان کی نسلوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور وہ بات ہم آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو فورمز ہیں یہ اس میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ہماری بات کو آگے پہنچانے میں. بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ہو گیا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن جو مستقبل میں ہونا ہے ہم اس کے بارے میں ضرور بات کر سکتے ہیں. اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب مستقبل کی پلاننگ بنتی ہے، مستقبل میں کوئی بڑے منصوبے جو ہیں ان کو پلان کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک ہی منصوبہ سوچ کے تو اس کے اوپر عمل درآمد کر دینا شاید اتنا فائدہ مند نہ ہو، بنسبت اس کے کہ آپ ایک سے زیادہ منصوبوں کے بارے میں سوچیں، اور پھر سوچنے کے بعد ان تمام منصوبوں کو جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کے تقابلی جائزہ لیں ان کا، اور پھر ان میں سے جو بہتر ہے وہ آپ کریں. تو یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا آلٹرنیٹ چوائسیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور دنیا کے جتنے بھی سسٹمز ہیں، جتنے بھی منصوبے ہیں، وہ آج کل ہمیشہ آلٹرنیٹس کا ایک کمبینیشن ہے جس کے ساتھ وہ بنتے ہیں. کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے اس دنیا میں تغیر ہے، تبدل ہے. ایک چیز جو 1960 میں بہت اچھی تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، آج نہ صرف یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ چیز اچھی نہیں تھی، بلکہ آج اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بہت سی چوائسیز ہیں. تو چوائسیز کی بات کرنا وہ ہمارا پہلا مقصد ہے کہ ہم ایک جو بڑا منصوبہ آتا ہے اس کے مقابلے میں ہم کچھ چوائسیز بھی رکھتے ہیں. اب مثلا ایک منصوبہ جو اس وقت سندھ کے لیے بنایا گیا ہے وہ یہ آپ کے ڈیلٹا بیراج کا ہے کہ جی ڈیلٹا کے بیچ میں ایک اور بیراج کھڑا کر دیں، یعنی دریا کو مزید باندھ دیں. اس سے پہلے بھی اوپر سے کشمیر سے لے کے نیچے تک 15-16 بیراج بنا دیے انہوں نے، ڈیم کھڑے کر دیے، ہر جگہ سے دریا کو باندھتے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ادھر سے تھوڑا سا اور باندھ دیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دریا کو باندھنے سے نقصان ہے. کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہے، اور کچھ نہیں تو جو ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے وہ کنکریٹ پور کر دیا ان کا تو فائدہ ہے ہی ہے نا، اور کسی کا ہو نہ ہو. ٹھیک ہے، کم از کم کچھ وڈیروں کو، کچھ بڑے زمینداروں کو پانی بھی مل جائے گا جو کہ پہلے سے ہی بہت امیر ہیں، وہ تھوڑے سے اور امیر ہو جائیں گے، ان کا بھی فائدہ ہے. لیکن ہم نے یہ چند لوگوں کے فائدے تو نہیں دیکھنے نا، ہم تو ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، ایک ثقافت کی بات کر رہے ہیں، ایک سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں اوپر سے نیچے تک سب لوگ شامل ہیں. ہم صرف بڑے زمیندار کی یا بڑے ٹھیکیدار کی بات تو نہیں کر رہے، یا یہ ملک و قوم کا پیسہ صرف بڑے زمیندار اور بڑے ٹھیکیدار کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو چھوٹوں کے لیے بھی ہے. اور اگر آپ بیسک اکنامک پرنسپلز کے اوپر جائیں، اس میں وہ ایڈم سمتھ نے یہ بات کی تھی آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے کی بات ہے جب اس نے یہ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی منصوبہ جس سے سوسائٹی کا جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے جب تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ منصوبہ ٹھیک ہی نہیں ہے. اب ایک ایسا منصوبہ جو مزید ایک سوسائٹی کے بیچ میں دراریں ڈالے، یہ بھی دیکھنے والی بات کہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرے، سوسائٹی کے بیچ میں کھینچا تانی پیدا کرے، اس منصوبے کو آپ 100 دفعہ سوچیں کہ یہ منصوبہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں.
یہ سب سے پہلے یہ کام انگریز کر کے گیا تھا اس ملک میں، اس خطے میں. جس وقت اوپر نہری نظام بنانا شروع کیا، 1850 سے شروع کیا تھا انہوں نے سندھ کے اوپر نہری نظام بنانا. دریا سندھ کے جو دریا ہیں راوی، ستلج، ان کے اوپر انہوں نے نہری نظام بنانا شروع کیا. تو اس وقت سندھ نے ہر موقع پہ برٹش راج کو یہ باور کرایا کہ اوپر والے جو منصوبے ہو رہے ہیں اس سے نیچے نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. رسول بخش پلیجو صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے، اس پہ پوری اس کی ہسٹوریکل ڈیٹیل 1850 سے لے کے تو پاکستان بننے سے بعد تک کی اس میں ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کس کس ٹائم کے اوپر سندھ نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا، اور 1947 سے پہلے سندھ کس طرح سے اپنا موقف جو ہے ہمیشہ سامنے لاتا رہا. ٹرپل کینال کا منصوبہ بنا تھا، اس میں جو ہے سندھ نے موقف دیا تھا. اس سے پہلے 1900 کی جو دہائی تھی، 1901 سے 1910 تک کی دہائی، اس میں سندھ نے اپنے موقف پیش کیے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو 1850 سے لے کے 1890 تک کی جو ٹائم تھا، اس میں سندھ نے بار بار اپنا موقف پیش کیا. تو 1920 میں آ کے انگریز نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ یہ سندھیوں کو توڑو. اس نے سندھ میں سکھر بیراج کا منصوبہ دیا کہ بھئی ہم تمہیں بھی تو دے رہے ہیں. اور سکھر بیراج بننے کے بعد پہلی دفعہ سندھ کی آواز تقسیم ہوئی، سندھ میں ڈیوائڈ پیدا کیا اس نے، ورنہ سندھ کی ایک آواز تھی. اب یہ ڈیلٹا بیراج بنا کے انہوں نے پھر سندھ کی 2 آوازیں کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے کیونکہ شاید ان کی زمینوں میں پانی چلا جائے گا، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ چلا جائے گا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑے کینوس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو سندھ کی آواز کو مزید تقسیم کرے گا، اور تقسیم جب ہو جائے گی آواز تو سندھ کی آواز اور کمزور پڑ جائے گی. اور پھر یہ جو ایک ہے نا، یہ پرانا ٹرک ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا ڈیم بلڈنگ کی، تو دنیا میں جس آرگنائزیشن نے سب سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں وہ امریکہ کا بیورو آف ریکلیمیشن تھا. جس طرح پاکستان کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن واپڈا ہے، تو اس طرح سے وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی بیورو آف ریکلیمیشن. بیورو آف ریکلیمیشن 1902-03 کے اراؤنڈ بنا تھا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد اس کی، لیکن 1901-02 کے قریب یہ ٹائم تھا اس میں بنا تھا. اور میرے خیال میں اس وقت ان کا پریزیڈنٹ ٹیڈی روزویلٹ تھا. اس نے یہ پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو یہ بیورو کریٹ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اب ہم ہر دریا کو جو ہے نا وہ باندھ دیں گے. اور بیورو کا یہی کام ہے کہ آپ دریاؤں کو روکیں اور اس کے پانی کو سمندروں میں جانے سے بچائیں اور وہ لوگوں کو دیں، کیونکہ اس زمانے کی یہ سوچ تھی کہ شاید سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے. اور اگلے 90 سال تک بیورو اسی مینڈیٹ پہ چلتا رہا کہ جی دریا کو روکنا ہے اور پانی لوگوں کو دینا ہے، اریگیشن کرنی ہے، ہائیڈرو پاور کرنی ہے. لیکن 1993 میں، اب 1993 کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بہت سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میری عمر کے ہیں، ان کو 1993 کا زمانہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. 1993 میں بیورو آف ریکلیمیشن نے اپنا مینڈیٹ چینج کیا، بدل دیا انہوں نے اپنا مینڈیٹ. یعنی جو ایک آرگنائزیشن بنتی ہے اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اس کا ایک گول ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس نے چلنا ہوتا ہے. انہوں نے اپنا گول بدل دیا، اس کو ریورس کر دیا. اور ریورس بھی اس طرح سے کیا کہ بڑی ایک مشہور آتھر ہیں سینڈرا پوسٹل، وہ اس کو لکھتی ہیں کہ ڈرامیٹک شفٹ ان دیئر ایم. ڈرامیٹک شفٹ کیا ہے کہ اس وقت 1993 میں ان کا بیورو کا جو چیف تھے، ہی واز میرے خیال میں کوئی ڈینیل کر کے نام تھا ان کا. ڈینیل صاحب نے نیا مینڈیٹ دیا بیورو کا، اور انہوں نے کہا، پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ آئندہ پبلک فنڈنگ سے کوئی اریگیشن کا پروجیکٹ نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو پچھلے 90 سال سے وہ پروجیکٹ کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پبلک کو تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا.